أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. الحمدللہ ہمارا یہ سورۃ البقرہ کا یہ 10واں درس ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس درس کو، ہماری اس بیٹھ جانے کو قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ سورہ بقرہ کا یہ 5واں مضمون ہے، اور یہ 5واں مضمون سورہ بقرہ کا، اس کے اندر بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے بحث فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر خاص طور پہ ذکر فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں سورہ بقرہ کی بنی اسرائیل میں 5 انواع کا اللہ نے ذکر کیا ہے، یعنی 5 قسم کے بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں کیا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کے اندر 5ویں نوع کو ہم نے شروع کیا ہے، اور جو پہلے کا درس ہے اس کے اندر بنی اسرائیل کی پہلی نوع کے بارے میں کچھ اجمالی باتیں آئی تھیں۔ اب یہاں سے جو آج کا درس ہے آیت نمبر 47 سے شروع ہو رہا ہے، یہاں سے اسی اجمال کی تفصیل ہے۔ اجمال کا معنی ہے کہ مختصراً اللہ رب العزت نے کسی بات کو ذکر فرمایا، اور تفصیل کا معنی ہے اسی اجمال کو اللہ نے کھول دیا ہے۔ میں نے یہاں سے پہلی نوع ہے، آپ حضرات ذرا قرآن مجید میں اگر دیکھیں گے تو قرآن مجید کے اندر یہ یہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا ذکر یہاں سے شروع ہوا، یا بنی اسرائیل اذکرو، یہاں سے شروع ہوا۔ بنی اسرائیل کا ذکر یہاں سے شروع ہوا، اور اس سے آگے آپ دیکھتے جائیں۔ یہ قرآن مجید چل رہا ہے، میرے پاس جو قرآن مجید ہے یہ 15 سطروں والا قرآن مجید ہے، اور یہ 15 سطروں والے قرآن مجید کے صفحہ نمبر 20 تک دوبارہ یا بنی اسرائیل آ رہا ہے۔ اور یا بنی اسرائیل اگر آ رہا ہے، آپ اس کو زوم کر کے دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا یہ کون سی آیت ہے۔ تو یا بنی اسرائیل آیت نمبر 141۔ تو یا بنی اسرائیل ایک وہ تھا، اور یا بنی اسرائیل ایک یہ ہے۔ تو ان دونوں کے اندر اللہ رب العزت نے یا بنی اسرائیل کا جو ذکر کیا ہے، یہ 5 قسم کے بنی اسرائیل کی انواع کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ ہم نے یہاں سے پہلی نوع کا ذکر پڑھا ہے۔ پہلی نوع کا ذکر ہم شروع کر چکے تھے، اور اس کے اندر 8 قسم کے بنی اسرائیل کے اوپر انعامات تھے، اور 8 قسم کی نعمتیں اللہ کی ان کے اوپر تھیں، اور اس کے ساتھ بنی اسرائیل کے اوپر 4 قسم کی ان کی کوتاہیاں تھیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا، پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے اس درس کے اندر بنی اسرائیل کے
انہی چند چیزوں کا اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انہی جو اللہ کی جو ان کے اوپر نعمتیں تھیں، ان نعمتوں کو کیسے انہوں نے ٹھکرایا ہے، اور ان نعمتوں سے یہ کیسے دور ہوئے ہیں، اور ان نعمتوں کو کیسے غلط استعمال کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی حفاظت فرمائے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے شروع کرتا ہوں۔ پہلے جو میں نے ایک سوال کیا تھا، اس سوال کی طرف میں آتا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ مصدقا لما بین یدیہ، مصدقا لما معکم، اس مصدقا لما معکم کے اندر بنی اسرائیل مراد تھے، اور بنی اسرائیل وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، یہ جو تھا کہ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، تقریباً سبھی لوگوں نے اس کا جواب غلط دیا۔ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ قرآن مجید میں تدبر کسی طریقے سے کرنا آ جائے، قرآن مجید کو کسی طریقے سے اس کو سمجھنا آ جائے۔ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنی پڑیں گی اور سمجھنی پڑیں گی۔ ذہن اس لحاظ سے کھلتا نہیں ہے، اور ایک عام طور پہ عامی ذہن یہ ہوتا ہے چونکہ وہ دنیا کی چیزوں پہ غور کرتا ہے، تو تدبر فی القرآن کی عادت نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے وہ اپنی سوچ اور اپنے لحاظ سے جواب دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے جواب دیا ماشاءاللہ، ایک دو کا جواب صحیح بھی تھا کافی، لیکن سمجھے یہاں سے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لے کے آؤ اس کتاب کے اوپر جو کہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ اب سمجھ لیں، ہماری جو قرآن مجید ہے یہ تورات کی تصدیق کرتی ہے، تو قرآن مجید آج کے ہونے والے معاملات کی بھی تصدیق کر رہا ہے۔ آج جو معاملات ہو رہے ہیں ان حالات کی، ان معاملات کی، ان تعلقات کی قرآن مجید ان کی تصدیق کر رہا ہے، حالانکہ قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا۔ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ 40 دن میں بچہ اتنا ہوتا ہے، پھر 40 دن میں بچہ اتنا ہوتا ہے، پھر 40 دن میں بچہ اتنا ہوتا ہے، اور پھر 40 دن میں بچہ اتنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو گیپ آتا ہے، فرق آتا ہے، تو وہ 40 دن کے وقفے سے آتا ہے، اور اس میں جو فرق جس ترتیب سے آتا ہے، آج الٹرا ساؤنڈ اس کو بتا رہا ہے، ڈاکٹر بتا رہے ہیں۔ مورس بکائی کی کتاب ہے قرآن، اسلام اور سائنس، یہ مورس بقائی نے کتاب لکھی ہے، اور میں نے وہ کتاب دیکھی ہے، بڑی اس نے اچھی کتاب لکھی ہے مورس بقائی نے، ہمارے کتب خانے میں موجود ہے۔ یہ مورس بقائی نے اسی موضوع پر کتاب لکھی ہے کہ قرآن مجید نے کس طریقے سے میڈیکل سائنس کو اتنا واضح کر کے بیان کیا ہے کہ جو میں نے قرآن کا مطالعہ کیا اس میں بہت سی ایسی چیزیں آئیں۔ تو آج جو سائنس کہہ رہی ہے قرآن مجید اس کی پہلے سے تصدیق کر چکا ہے، اور آج کے جو حالات آ رہے ہیں قرآن ان کی بھی تصدیق۔ ہر سال ہم ایک یا دو مرتبہ کسی بڑے حادثے کا شکار ہوتے ہیں، قومی سطح پر، انفرادی سطح پر۔ قرآن مجید نے پہلے سے بتا دیا کہ ہم تمہیں سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آزمایا کریں گے، اب تمہارا مزاج کیا ہے، تمہارے حالات کیا ہیں، وہ تم نے دیکھ کر سیٹ کرنے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے یہ کہا، کسی نے کہا، قرآن مجید نے یہ کہا کہ تمہارے پاس سواریاں ہیں، اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اور ایسی سواریاں بھی ہیں جو ابھی تمہیں نہیں ملی، یہ قرآن مجید میں ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جناب ایجاد ہوتا ہے ہوائی جہاز، ٹرین ایجاد ہوتی ہے، اور کشتی، بحری جہاز ایجاد ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے 85 چیزیں اس قسم کی ایجاد ہوتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے پہلے سے قرآن مجید کے اندر واضح کر دی، قرآن مجید کی اتنی چیزیں واضح کر دی ہیں، تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو معاملہ اس طریقے سے ہے۔ ہاں، تو اگر کسی کی آواز آ رہی ہے تو بھی بند کریں، میوٹ کریں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں نے کہاں سے میوٹ نہیں کیا ہوا۔
اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید ان سب باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ بات تو ہمارے پچھلے درس کے متعلق تھی۔ اب ہم آج کا درس شروع کرنے لگے ہیں کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے مزید حالات کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم۔ یا بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا، مخاطب کر کے فرمایا اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو نعمت میں نے تم کو دی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو فضیلت دی تھی تمام عالمین پر۔ میں نے تم کو تمام عالمین پر فضیلت دی تھی۔ فضیلت اس لحاظ سے دی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اللہ نے کتنے انبیاء بھیجے، ان کے ساتھ اللہ رب العزت کے کیا کیا معاملات تھے، کیا کیا چیزیں تھیں، ان کا ذکر اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر کیا ہے۔ واتقوا، اور پھر آگے ان کو ڈرایا کہ واتقوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کوئی نفس، جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کام نہ آئے گا۔ لا تجزی کا مطلب ہے کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا۔ نفس عن نفس شیئا، کوئی بھی کسی کے بھی، ولا نفس عن نفس، یہ بڑی زبردست مثال ہے کہ کوئی بندہ بھی کسی کے کام آ نہیں سکتا، کوئی بندہ بھی کسی کی مدد کر نہیں سکتا، کوئی بندہ بھی اس دن کسی کے کسی بھی طریقے کے کام نہیں آ سکتا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ تو وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کہ اس دن اللہ رب العزت کسی کی سفارش قبول نہیں، اس دن کسی سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کسی سے فدیہ لیا جائے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کسی سے کوئی فدیہ بھی قبول نہیں، کوئی عوض بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ، تو واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها، اللہ رب العزت کا مزاج ہے جہاں نصیحت فرماتے ہیں اس سے پہلے قیامت کے دن کو واضح فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کو ڈراتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈراتے ہیں۔ اور یہ اس میں ایک بالکل واضح بات ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن کا ڈر نہیں رکھتے، جو قیامت کے دن کا پاس نہیں رکھتے، اللہ رب العزت ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرماتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا ان آیات میں ڈرایا گیا ہے۔ میرا جو عصر کے وقت درس قرآن ہوتا ہے، کوشش کریں کہ اس کو سنیں، اس کو باقاعدگی سے سنیں۔ جو عصر کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے پاکستان کے وقت کے مطابق، آج کل تقریباً 5:30 بجے یا 5:25 پہ شروع ہو رہا ہے۔ آن لائن وکسلر پہ بھی آ رہا ہوتا ہے، جیسے ابھی یہ بیان آ رہا ہے۔ تو اس کے اندر میں اس حوالے سے کافی ساری چیزیں بھیجتا ہوں، کافی ساری چیزیں ذکر کرتا ہوں، روایات ذکر کرتا ہوں، معاملات ذکر کرتا ہوں۔ یہاں پر جی چاہتا ہے کہ وہ روایات کا ذکر کیا جائے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں، تو ہم اس کو یہیں پر اکتفا کرتے ہیں اور پھر اس کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو یہاں پہ بات فرمائی ہے۔ تو یہ جو اگلا پورا رکوع ہے، یہاں سے جو اگلا ہم رکوع شروع کر چکے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پہلا انعام ہے۔ یہ پہلا انعام ہے کہ فرعون سے تم کو نجات دی کہ وہ تمہیں تکلیف دہ عذاب دیتا تھا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جس وقت ہم نے تم کو نجات دی، مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی آل سے، یعنی فرعون سے اور اس کے پورے خاندان سے ہم نے تم کو نجات دی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تم کو فرعون سے نجات دی۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ یسومونکم سوء العذاب، تم کو دیتا تھا بہت تکلیف دہ عذاب۔
فرعون ان سے مزدوری کو اور بیگار کا کام لیتا تھا، اور اتنا بیگار کا کام اتنا لیتا تھا جب تک بندہ مر نہیں جاتا تھا، یعنی جب وہ مر جاتا تھا تب اس کو چھوڑتا تھا، اس کے بغیر چھوڑتا نہیں تھا۔ یعنی ایسا بھی تھا کہ ایک پتھر چلاتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کے راستے میں اگر ایک بچہ آ گیا ہے تو پتھر کو نہیں روکتے تھے، بچے کو کچل دیتے تھے۔ اگر کسی بندے کے کپڑے اس پتھر کے نیچے پھنس گئے ہیں تو بندے کے کپڑے کاٹ کے نکالنے کی اجازت نہیں تھی، بس بندہ کچلا جاتا ہے تو کچلا جائے۔ تو یسومونکم سوء العذاب، اس طرح کے اور بھی عذابات ہیں جو میں نے عرض کیا کہ درس قرآن اگر آپ سنیں تو اس کے اندر میں ساری تفصیلات بتاتا ہوں۔ یسومونکم سوء العذاب، عذاب دیتا تھا، اور عذاب کے اندر یہ چیز بھی تھی یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، یہ دوسرا عذاب تھا۔ اور تیسرا عذاب تھا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یہ بھی ایک ایسی چیز تھی جو کہ غیرت کے اوپر ضرب پڑتی تھی۔ دوسرا یہ کہ عورتوں کو لونڈیاں بنا کے رکھتے تھے اور مردوں کو قتل کرتے رہتے تھے، حکومت کرنے کے لیے اس طرح کا کام کرتے تھے۔ اور فی ذالکم بلا، اور اس کے اندر تمہارے لیے بلا، تکلیف، من ربکم عظیم، اس کے اندر تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑا امتحان تھا، بہت بڑا امتحان تھا، اور اللہ رب العزت نے تم کو نجات دی۔ یہ اللہ رب العزت نے پہلا انعام ذکر فرمایا کہ فرعون سے تمہاری ہم نے نجات دی، تکلیف دے عذاب سے تم کو بچایا۔ اس کے بعد دوسرا انعام، یہاں تک ایک ہو گیا۔ دوسرا انعام وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وہ کس طریقے سے اللہ نے نجات دی؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ سمندر کو پھاڑ دیا تمہارے لیے، سمندر کو پھاڑ دیا تمہارے لیے، یہ اللہ رب العزت کی دوسری نعمت تھی ان کے لیے۔ اور اس سے اللہ رب العزت نے 3 فوائد دیے۔ شعبہ، پہلا شعبہ جس کو میں نے یہاں پہ شعبے کے نام سے ذکر کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے اکابر نے اس کو شعبے کے نام سے، کہ اللہ رب العزت نے سمندر پھاڑ کے 3 قسم کے انعامات دیے۔ پہلے تو صرف نجات من الفرعون، فرعون سے نجات کا ذکر تھا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ذکر فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ جب اللہ رب العزت نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا تو کیا کیا؟ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں اس سے نجات دی۔ نمبر 1 یہ پہلا شعبہ ہے، پہلا حصہ ہے۔ نمبر 2 وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی آل کو غرق کیا، یعنی شعبہ دوم یہ ہے کہ فرعون کو غرق کیا۔ نمبر 3 وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ان کے عذاب کو دکھایا تاکہ تمہیں تسلی رہے کہ تمہارے سامنے ہم نے ان کو مارا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو کہ پتہ نہیں مرا ہے یا نہیں مرا فرعون، اس سے جان چھوٹی ہے یا نہیں چھوٹی، تم اس کو دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے واضح تھا۔ تو یہ تیسرا انعام ہے سمندر کو پھاڑ کے ان کو جو دیا ہے۔ چوتھا انعام وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، تیسرا انعام وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، وَإِذْ، اور جب، وَاعَدْنَا ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ سے 40 لَيْلَةً 40 راتوں کا۔ یہ اصل میں 30 راتیں تھیں، اور اللہ رب العزت نے اس کو 40 کا ذکر اس لیے کیا کہ اس کے درمیان میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ 30 دن کے بعد حضرت موسیٰ نے مسواک کر لیا تھا، تو اللہ رب العزت نے 10 دن مزید فرما دیے، تو وہ 40 راتیں ہو گئیں۔ تو اِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے یہ مجھ سے یہاں لکھنے میں غلطی ہو گئی کہ اللہ رب العزت کی معافی کا اعلان ہے، یہاں میں نے لکھا نزول تورات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی معافی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو اپنے گناہ کے اوپر معافی عطا فرما دی، تو یہ معافی کا ذکر ہے یہاں پر، یہاں سے غلطی سے لکھا گیا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے کیا کر لیا؟ تم نے عجل، یعنی عجل کہتے ہیں گائے کے بچے کو، یعنی بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم اپنا نقصان کرنے والے تھے۔ ظلم کا اصل مطلب ہوتا ہے اپنا نقصان کرنا، ظلم کا مطلب ہوتا ہے نقصان کرنے والا۔ اب ظالم یا تو اپنا نقصان کرتا ہے یا کسی اور کا نقصان کرتا ہے۔ اب اللہ کے انعام کیا ہے؟ تیسرا انعام یہ ہے کہ ثم عفونا عنکم، کہ ہم نے تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا، ثم عفونا عنکم، اور پھر ہم نے اس کے بعد تم کو معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ تیسرا انعام مکمل ہوا۔ پہلا انعام وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، دوسرا انعام وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور تیسرا انعام وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً کے بعد ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، یہ تیسرا انعام۔ اب چوتھا انعام یہاں پہ بالکل واضح ہے، چوتھا وَآتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، یہاں پر ہے اللہ رب العزت نے فیصلہ کن چیزیں کتاب کے ساتھ نازل فرمائی۔
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب یعنی تورات دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، والفرقان، اور یہی کتاب ایسی تھی جو کہ فیصلہ کن تھی، کہ کس لیے لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے کتاب دی اور کتاب کو معیار بنا کے پیش کیا۔ چنانچہ یہ سمجھ لیں کہ ہر قوم کا معیار اس کی کتاب ہوتی ہے، ہر قوم کا معیار اس کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو والفرقان لعلکم تہتدون، اسی کے مطابق ہدایت بڑھتی جاتی ہے، اسی کے مطابق ہدایت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے ہم کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سیکھیں گے اور رجال اللہ کو کتاب اللہ سے پرکھیں گے، کہ پتہ چلے گا کہ واقعتاً یہ رجال اللہ ہیں یا واقعتاً یہ رجال اللہ نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے چوتھا انعام تھا جی۔ کون سا انعام جی؟ چوتھا انعام۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پانچواں انعام کیا ہوا کہ جب انہوں نے غلطی کی تو پھر اللہ رب العزت نے توبہ کی، تو توبہ کروائی اور پھر اس توبہ کو قبول فرمایا۔ اور اس توبہ میں جو شر پسند لوگ تھے، اگر شر پسند لوگوں کو ختم نہ کیا جائے تو معاشرے میں امان نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکو کو بھی چھوڑ دیا جائے اور جناب جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے تو دونوں ہی ٹھیک ہو جائیں گے، دونوں کو نصیحت کر دی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قانون سزا لے کے آنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے مرض کا احساس پیدا کرنا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، کہ تم نے اپنے ساتھ ظلم کیا۔ کیا کیا؟ ظلم کیا۔ یہ احساس مرض ہے، مرض کا احساس دلایا۔ اور پھر بیان مرض باتخاذکم العجلہ، مرض کا بیان بتا دیا، باتخاذکم العجلہ، یہ مرض کا بیان بتا دیا۔ پھر پانچویں انعام کے اندر فتوبوا الی بارئکم، علاج مرض بھی بتا دیا۔ آپ اس کو 2-3 مرتبہ سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، یا صرف دیکھیں گے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ فتوبوا الی بارئکم، فتوبوا الی بارئکم، اللہ اللہ۔ توبہ کرو الی بارئکم، اپنے خالق سے۔ باری یہ آپ الباری المصور سمجھتے ہیں نا، باری کا مطلب یہ خالق ہوتا ہے۔ تو توبہ کرو اپنے خالق سے، توبہ کرو اپنے خالق سے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو مارو۔ اپنے نفسوں کو مارو کا کیا مطلب ہے جی؟ اپنے نفسوں کو مارو کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان خود کو قتل کرے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے بھائی کو قتل کرے، یہ مطلب بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ یہ اپنی جگہ پر کسی کو قتل کرے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم قربانی پیش کرتے ہیں جی، قربانی پیش کرتے ہیں تو وہ قربانی میری قربانی ہے، یہ فلاں کی قربانی ہے، یہ تو نہیں کہتے گائے کی قربانی ہے، گائے کی قربانی نہیں ہوتی، اصل میں ہماری قربانی ہوتی ہے۔ تو دو معنی ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایسے لوگوں کو جنہوں نے یہ گناہ کا کام کیا تو ان سے کہا گیا کہ اپنی تلوار سے اپنے آپ کو قتل کرو۔ ایک یہ معنی ہے، ایک یہ تفسیر ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنے نفسوں کے اندر جو غلط لوگ ہیں، جنہوں نے شر پھیلایا، ان کو قتل کرو۔ چنانچہ آج پاکستان کے اندر کوئی ڈاکہ مارتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، لہٰذا اس کو سزا دی جاتی، تو کیا وہ پاکستانی نہیں ہوتا؟ کیا وہ ہمارا بھائی نہیں ہوتا؟ ہمارا بھائی ہوتا ہے، لیکن اس کو ختم کرنا، اس کے جرم کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا یہ معنی ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہیں لگ رہا ہے بڑا مشکل ہے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، تمہارے پروردگار کے نزدیک یہ بہتر ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ انہو هو التواب الرحیم کا ایک یہ مطلب ہے، اور ایک یہ مطلب ہے کہ وہ اتنا معاف کرنے والے ہیں اور اتنا رحم کرنے والے ہیں۔ پھر وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، یہ چھٹا انعام ہے ان کے اوپر، میں نے اس کے اوپر نشان لگایا ہوا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ، ہم تجھ پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے،
یعنی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ رب العزت کو سرعام دیکھنا چاہتے ہیں۔ اصل میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کوہ طور پر، اور کوہ طور پر ہم آپ کے ساتھ جا کے ہم ایسا کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ اللہ کا کلام سنیں گے، تاکہ پتہ چل جائے کہ واقعتاً اللہ نے آپ کو کتاب دی ہے یا نہیں دی، یا آپ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ ساتھ لے کے گئے، وہاں جب دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ رب العزت کی طرف سے کتاب ملی ہے، تو کہنے لگے نہیں جی، ہم نے تو اللہ کو دیکھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعتاً اللہ نے دی ہے۔ یہ ضد اور عناد کی وجہ سے تھا، اگر عشق و محبت کی وجہ سے کہہ دیتے تو شاید اللہ ان کو یہ دیدار بھی کروا دیتے، جیسے دنیا کے اندر اللہ بہت سو کو کراتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن، ہم آپ پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے، ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے۔ لن نؤمن لک کے دو مطلب ہیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے، نمبر ایک ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر دوسرا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، ہم آپ کا یقین ہرگز نہیں کریں گے حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک کہ کھلے ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو فأخذتكم الصاعقہ، تو پھر ان کو چیخ نے پکڑ لیا، یا پھر ان کو ایک کڑک نے پکڑ لیا، یا ان کو بجلی نے پکڑ لیا۔ اللہ استغفر اللہ استغفر، تو ان کو ایک بجلی نے، ان کو ایک کڑاکے نے، ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا۔ وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ لیکن اللہ کا انعام کیا ہوا؟ اتنی بڑی سرکشی کے باوجود اللہ کا انعام یہ ہوا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اور پھر ان کو اللہ رب العزت نے وادی عتیق کے اندر جب قید کیا، تو وادی عتیق کے اندر اللہ نے قید کیا، تو وہاں پر کچھ رکنے کے لیے، کچھ ٹھہرنے کے لیے نہ سائبان تھا، نہ درخت تھا، کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بادل کو سائبان بنا دیا، اور اسی کا ذکر اللہ نے یہاں پہ کیا۔ اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اللہ نے من اور سلوہ دے دیا۔ من میٹھا تھا کشمش کی طرح، اور سلوہ بٹیر تھے جو ان کے قریب آ جاتے تھے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے نازل کیے تمہارے اوپر بادل کو، تاکہ وہ تمہارے اوپر سایہ کرے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر اپنی علیکم تمہارے اوپر المنہ، میٹھا جو کہ کشمش کی طرح ہوتا تھا، السلوہ اور سلوہ۔ میرا خیال وقت پورا ہو گیا ہے، یہ شاید بند ہو رہا ہے۔ کلوا من طیبات، چلیں جب تک چلے، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے، ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تم کو دیا، وما ظلمونا، اور ہم نے تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن یہ خود اپنے جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو یہ تقریباً 7 انعام ہیں جو کہ اس رکوع کے اندر ہیں۔ آگے 8 کے ساتھ یہ 2-3 چیزیں ہیں جو اس رکوع کے اندر رہ گئی ہیں۔ میں کوشش انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اگلے درس میں، ہاں آج فی الحال یہاں تک رکھے، اور کچھ باتیں میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔